کیا لگتا ہے اس سب سے بیسیکلی گین کیا کرنا چاہ رہی تھی مسلم لیگ نون؟ آپ کو لگتا ہے سر پاکستان میں تو تمام کی تمام جو ڈیلنگ ٹیکٹکس تھی وہ استعمال کر چکے ہیں؟ اب دیکھیں نئے وکیل عرفان قادر صاحب بھی آ چکے ہیں، بیماریوں کے بہانے بھی ختم ہو چکے ہیں۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ظاہر ہے لندن میں بیٹھ کر پولیٹیکل اسائلم کا کیس بنا رہے ہیں اس کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب پاکستان میں جو ہمیں سزائیں ہوئی ہیں ساری کی ساری جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ ہمارے خلاف ہے، فوج ہمارے خلاف، عدلیہ ہمارے خلاف، حکومت ہمارے خلاف، تو یہ بیسیکلی لندن میں بھی اپنا کیس مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل کرنا چاہ رہے ہیں، ہر جگہ کرنا چاہ رہے ہیں، پر یہ جھوٹ پکڑا جائے گا تو پکڑا جائے گا۔ اب یہ رانا شمیم جو ہے یہ سائی وال کا وکیل ہے اور ہائی کورٹ سندھ کا یہ جج بن گیا تھا، اور پھر یہ وہاں سے اترا، نکالا جب گیا تو پھر یہ میاں صاحب نے اس کو گلگت بلتستان کا چیف جسٹس بنا دیا۔ اب چیف جسٹس بنایا جس کو، یہ کوئی تھوڑی براعت دی ہے تھوڑا، اب وہاں جا کے میاں صاحب کے پاس یقیناً یہ ملے ہوں گے اور وجہ کوئی نہیں بنتی یہ رانا شمیم کی لندن جانے کی خصوصی، اور پھر اسی نوٹری پبلک کے پاس جاتے ہیں جو میاں صاحب۔ اب میاں صاحب کو کس وکیل نے یہ مشورہ دیا؟ میں نہیں سمجھتا خواجہ عارف یا عرفان قادر یا اعظم نذیر تارڑ اس قسم کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ جس نے مشورہ دیا ہے اس سے بچے، یہ تو میاں صاحب کو مطلب ہے کہ قربان گاہ میں لیے جا رہا ہے، اور یہ پھنس گئے میاں صاحب اس میں۔ چلے دوسرے الفاظ میں تو ایسا پھر یہ بات ہوئی کہ یہ موجودہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس پہ یہ عدم اعتماد کرنے والی بات ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ موجودہ سیاسی منظرنامہ جو اس وقت ہے اس کے اثرات اس پہ بھی پڑ سکتے ہیں؟ اس پہ جو موجودہ سیاسی منظرنامے پہ تو بہت مطلب ہے میاں صاحب کے ساتھ مطلب ہے یہ کوئی اچھی نہیں کسی نے واردات کی، یہ تو بڑا زخم لگایا ہے، کسی نے اپنے لگنے لگایا یا غیر نے لگایا کہ اتنا پہلے آپ قطری خط پہ مطلب ہے غلط بیانی کر چکے ہیں، پھر کیلیبری فونٹ آپ کی پکڑی گئی، وہ غلط بیانی آپ کی ہوئی، پھر آپ نے کہا یہ ہے وہ دستاویز سارے ثبوت جناب اسپیکر، وہ کوئی ایک ثبوت نہیں پیش کیا، پھر جو ڈاکومنٹ آپ پیش کرتے ہیں وہ ایک دو وکلاء تھے لاہور ہائی کورٹ کے، نام میں نہیں لیتا ہوں، جن کے بارے میں 2-3 تھے جن کے بارے میں سپریم ہائی کورٹ نے یہ رپورٹڈ فیصلوں میں کہا ہوا تھا کہ یہ اگر ان کا کوئی دستخطی دستاویز آئے جس کی انہوں نے تصدیق کی ہو تو اس کو دوبارہ دیکھنا لازم ہے دفتر پہ، اور تحقیق کرنا اور بلا کے پوچھنا۔ یہ اس طرح کے ان پہ تو اعتبار ہی اٹھ جائے گا عدالتوں کا، اور عدالتوں کا نہیں اٹھے گا، لوگوں کا نہیں اٹھے گا، فرق کو نہیں اٹھا، کیونکہ عدالتیں بھی تو جج صاحبان انہوں نے بڑی کرامات کی نہیں ہے، جج صاحبان پہ جو کرامات جج صاحبان کو بھی ان سے لینی نہیں چاہیے تھی کہ ایک جج اپنے 20 سال ججی کا اتنا بڑا عہدہ کر رکھ کے سپریم کورٹ میں جا کے پھر ان کے ٹکٹ پہ سینٹ میں چلا جائے صرف اس لیے کہ اس نے ایک کوآپریٹو کا فیصلہ دیا وہ ان کے حق میں، یا اس کے اور ایک بھی نہیں، یہ 4-5 ایسے ججز کو انہوں نے واقعہ ہے، حقیقت ہے، سپریم کورٹ لے کے گئے ہیں۔ ایک جج صاحب کو انہوں نے PCB کا چیئرمین بنا دیا ریٹائرمنٹ کے بعد، اور سپریم کورٹ کے جج کو کرکٹ کا کیا پتا ہے، اس کو ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ سلی پوائنٹ۔ تو صاحب آپ جس طرح عدالت نے آج غم و غصے کا اور دکھ کا اظہار کیا اور بڑے افسوس کا سے باتیں کی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ توہین عدالت کے جو نوٹسز ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی عدالت کوئی سخت فیصلہ کرے گی؟ میں کچھ بھی فیصلے کے بارے میں کہہ سکتا، یہ جانتا ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ ایک بڑا معصول اور بڑا وہ آسانی سے، مطلب آسانی کیا وہ نہیں آئے گا اس فریم کے فریم میں نہیں آنے والا۔ یہ اس قسم کا ایک زمانہ تھا کہ ایک معروف کالم نویس تھے، وہ لکھتے تھے کالم اور اسی دن سو موٹو ان کے اوپر ان کی وجہ سے اس پہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ نہ کوئی سوچے کہ یہ اطہر من اللہ صاحب نے ایک دم جو جھپتے ہیں اس پہ، یہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جھپتے اس طرح ہے جس طرح کہ انہوں نے کوئی پہلے سے مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہے کہ کیس میں لے لوں اور پھر میں فیور کر دوں ان کو،
کہ ایسی کوئی بات کوئی دھوکے میں نہ رہے. سر اللہ از ویری آنریبل اینڈ بولڈ جج. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے جج ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں, بہت سارے بالکل. اعتزاز احسن صاحب, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ یہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب دیکھیں سارے معاملے کے اندر ایک سابق جج کے دوسرے سابق جج پر بڑے سنگین قسم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں, اور اگر یہ الزامات جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں, ظاہر ہے ساری صورتحال کے اندر ہماری عدالتوں کو ملان کرنے کی کوشش کی گئی, عدالتوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, تو کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے رانا شمیم صاحب کے خلاف؟ نہیں, قانونی کارروائی تو ایک تو کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہو سکتی ہے نا. انہوں نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ایک جج کو ملوث کر دیا اس میں کہ جی وہ جج صاحب جو ہے ظاہر ہے وہ اب انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کی ڈکٹیشن کے تحت انہوں نے باقی عمل کیا ہے جو بھی کیا ہے, حالانکہ وہ اس وقت بینچ پہ ہی نہیں تھے ان کو. اور پھر یہ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب جو کہ بڑے بہت زیادہ وقت جو ان کا جو کٹا ہے بینچ پہ, بہت اچھے جج کی ریپوٹیشن سے کٹا ہے. آخری کو 6 مہینے ذرا انہوں نے سختی کرنی شروع کر دی اور عدالت سے باہر جانا شروع کر دیا تو لوگوں کا بہت تاثر خلاف ہو گیا ہے. ورنہ ثاقب نثار ایسا شخص نہیں ہے. میں یہ بھی بتا دوں میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے انہوں نے اور کئی مقدمات میں, اور ہم بڑا مورل پوزیشن رکھتے ہیں. میرے دفتر کی تو میرا یہ ایک فخر ہے اس بات سے ہمیں کہ ہم یہ رکھتے ہیں. اور اس میں اور وہ ثاقب بھی جو ہے وہ اس قسم کی بےہودگی یا غلطی تو کرنے کو تیار نہیں کہ اپنے رجسٹرار کو گلگت بلتستان میں ایک کسی اور شخص کے سامنے وہ فون کر رہا ہو کہ جی رجسٹرار کو پیغام یہ دیا جائے کہ جج صاحب کو جو کہ غیر متعلقہ ہے ان کو جا کے یہ کہو کہ مریم بی بی اور نواز شریف کی 3 ٹائمز پرائم منسٹر جو رہ چکا ہے اس کی ضمانت نہیں کر دی, اور اگر وہ ان کو کہو کہ مجھے فون کریں, اگر فون نہیں کر سکتے تو پھر ان کو یہ پیغام دے دو کہ ضمانت یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. مطلب ہے یہ طریقہ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. سارے معاملے میں ہم جس طرح کہتے ہیں ہر چیز کی بڑی ٹائمنگ ہوتی ہے. کل مریم صاحبہ کی ضمانت پہ بھی بات ہونی ہے اسی عدالت میں, اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی 18 مہینے اس کو کیس کو ڈیلے کیا گیا, بار بار اس کو وکیل بدلے کی کوشش کی گئی اور آخر میں بیمار کر دیا گیا خواجہ حارث صاحب کو, پھر جج اپنا وکیل بدل دیا گیا. اب سر صورتحال یہ ہے کہ درمیان میں مریم صاحبہ ایک اور کیس لے کے چلی گئی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کیس بھی سن لیں گے لیکن اس پہ تو آئیں. اب سر سوال یہ ہے کہ آرگومنٹ اس پہ شروع ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ واپس نہیں ہو سکتا, جو پہلے انہوں نے پلان کیا تھا کہ ایک دوسرا کیس لا کے اس کو علیحدہ کر دیا جائے. تو اس سوال میرا آپ سے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب ان کی مریم صاحبہ کی اس 7 فیلڈ کیس میں ضمانت کینسل ہو سکتی ہے جس طریقے سے چیزیں آگے شیپ اپ ہوئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے, لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ کل پیشی ہے تو یہ معاملہ ایک دن پہلے کیوں آیا. دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو ضمانت کی کینسلیشن کی درخواست دی گئی ہے اور لگتا ہے کہ شواہد ان کے خلاف ہی جا رہے ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوگا؟ اتحام صاحب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس حد تک گئے. کوئی حد انہوں نے چھوڑی ہے اپنے خلاف کیس مقدمات سے بازو چھڑانے کی. آپ اتنے موٹے پتھر لے کے گئے ہیں اپنی گاڑیوں میں رکھ کے, اور ہمارے یہاں نیب کے اور پولیس کے سروں پہ, مطلب یہاں تک کہ وہ پیشی نہ ہو سکے, اور اس دن پیشی نہیں ہوئی اور پھر 6 مہینے پیشی نہیں ہوئی. نیب بھی بیچارہ ڈر گیا کہ یہ تو پتھر لے کے جلوس آ جاتا ہے. تو یہاں تک تو مطلب ہے انہوں نے کیا ہے. اب ہم نے تو کبھی پتھر نہیں پھینکے. ہماری بیٹی کو جس ابھی عدالت میں بلایا گیا وہ کراؤڈ میں کرش ہوئی, اور ہائی کورٹ میں اکتوبر 1990 میں she could have got crushed 8 اکتوبر 1990, پر وہ جاتی نہیں. کوئی انہوں نے ہم نے کوئی نخرہ نہیں کیا, نہ آصف زرداری نے کیا, بس کوئی پیشی جب آئی پیشی پہ پیشی سلیقے سے گئے. تو یہ تو دباؤ ڈالنے کے لیے ان کو دراصل ججز چاہیے ویسے جس طرح کے ججز نے ان کو پروٹیکشن دیے رکھی, جن سے یہ ٹیلی فون پہ فون کر کے اور جو فیصلہ چاہتے تھے مانگتے تھے ان کو کہتے تھے کہ سرور خان
یہ فیصلہ کرنا ہے، صرف بی بی اور آصف زرداری کا نہیں، سرور خان کی بھی ٹیپ چلی تھی، سرور خان کا یہ فیصلہ کرنا ہے، تو جج صاحب کہہ رہے ہیں، ہائی کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ واہ اظہر بالکل ڈیسیژن ہو گیا جی، تو کہہ دیتا تھے ہو گیا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ اس کا مطلب ہے ان کو ویسے ججز کی عادت ہے، وہ ججز ان کو اوبلائز کرتے رہے، یہ ججز کو بڑا انہوں نے اوبلائز کیا۔ میں نے تو چند نام لیے سپریم کورٹ کے جو ججز سینٹ میں انہوں نے لیے اور یا ان کے رشتہ داروں کو لیا ہے، تو انہوں نے بڑی بڑھا چڑھا کے رکھی، اور ججز سے پھر یہ توقع رکھتے ہیں آج قسم کی۔ ججز نکلتے ہیں سپریم کورٹ سے تو ان کے الیکشن آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔